اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مظلومیت اور خاندان عصمت و طہارت علیہم الصلاۃ والسلام کے غم کے ان ایام میں ہم آپ کے ساتھ مرحوم مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب پر گفتگو کر رہے تھے، اور آج اس سلسلے کے 80ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی گفتگو میں مفسر قرآن جہاں پہلے ایک باب چہارم آپ کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں کہ جس میں سیر و سلوک کی بنیادی شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے، تو آج 11ویں شرط کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے 10ویں شرط آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جس کا لب مطلب یہ تھا کہ انسان کو ارادت کا اظہار کرنا چاہیے صاحب شریعت کے حضور اور صاحب شریعت کے حقیقی جانشینوں کے حضور۔ لیکن آج کی گفتگو میں جو 11واں ادب جسے مفسر قرآن ہمیں آج تعلیم دینا چاہتے ہیں، اس میں بھی ادب کی جو ہے وہ حفاظت کرنا ہے، ادب رکھنا ہے اور اظہار ادب کرنا ہے، یعنی جناب حضرت رب الارباب کے حضور ادب کا اظہار کرنا ہے اور حضرت رب الارباب کے خلفاء کے حضور ادب کا اظہار کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کے درس میں بھی تو ہم نے ارادت اور محبت کو بیان کیا کہ صاحب شریعت کے حضور ارادت کا اظہار کیا جائے اور ارادت کو رکھا جائے، اور پھر یہ بیان ہوا کہ صاحب شریعت کے خلفاء کے حضور بھی ارادت کا اظہار ہونا چاہیے اور ارادت قائم ہونی چاہیے انسان کی، اور ایسی ارادت ہونی چاہیے جو اس کے تمام اعضاء و جوارح میں کمال کے درجے پر ہو، اور جس قدر انسان کے وجود میں ارادت کمال کے مرتبے پر فائز ہوگی، اس کے نفس پر اس کے اعمال کی تاثیر واضح طور پر قابل مشاہدہ ہے۔ لیکن آج مفسر قرآن 11ویں مورد میں پھر ہمیں ادب کی حفاظت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، منتہا اس مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت رب الارباب اور اس کے خلفاء کے حضور ادب کا اظہار کرنا اور ادب کی حفاظت کرنا، یعنی ادب کے دائرے میں رہنا اور اپنے ادب کے دائرے سے اور ادب کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ ان دونوں معانی میں کیا فرق ہے؟ یعنی 9واں 10واں اور 11واں مورد، اس میں ادب کی جو ارادت ہے اس کو بیان کیا گیا تھا، اور اس میں ادب کی حفاظت کو بیان کر رہے ہیں۔ پس ارادت کا ہونا اور ادب کی حفاظت کا ہونا، یعنی ادب کے دائرے میں رہنا جسے ہم کہتے ہیں حد ادب، یعنی دائرہ ادب کے اندر انسان رہے، ان دونوں میں کیا تفاوت ہے؟ یہ بھی تو ارادت ہی کی طرف بازگشت کرے گا، اور کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ان کے دونوں کے معانی میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ معنی میں تفاوت کیا پایا جاتا ہے؟ تفاوت عزیزان محترم یہ پایا جاتا ہے کہ ادب میں انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنی حدود سے، اپنی حریم سے، اپنے دائرے سے تجاوز نہ کر جائے، یعنی وہ امور جو عبدیت کے لوازم ہیں انسان انہیں انجام دے، اور دائرہ عبدیت سے ہرگز انسان خارج
نہ ہو، یہ انسان کی کوشش ہو کہ عبد رہے خداوند متعال کا، کبھی خداوند متعال کے حضور طغیان نہ کرے۔ کیوں؟ چونکہ انسان ممکن الوجود ہے، خداوند متعال واجب الوجود ہے۔ یہ ممکن الوجود اپنی حد میں، اپنے دائرے میں رہے، اور اس کی حد اور دائرے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادب کی جو تقاضے ہیں عالم کثرت سے متعلق، ان ادب کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ خداوند متعال سے ارادت کا بھی اظہار کرے، محبت کا بھی اظہار کرے، خداوند متعال کے جو خلفاء ہیں ان سے بھی ارادت اور محبت کا اظہار کرے، اور اس ارادت اور محبت کے لازمے میں انجذاب کی کیفیت ہے، یعنی یہ جذب ہو جائے گا حضرت احدیت میں، اور اس جذب کا نتیجہ وحدت کی صورت میں نکلے گا۔ جیسے وہ بیان کرتے ہیں کہ تو من شدی ما من تو شدم تکس دیگر نگوید کہ تو دیگری من دیگرم، یعنی انسان اس قدر خداوند متعال کے حضور وحدت کا مظاہرہ کرے کہ خود کو خداوند متعال سے کبھی جدا تصور نہ کرے، ایسی وحدت کا اظہار کرے خداوند متعال کے ساتھ کہ جیسے ان دونوں میں بینونت اور جدائی نہیں ہے، تو من شدی من تو شدم، یعنی ایک ایسی حالت تک انسان خود کو لے جائے کہ خداوند متعال اور انسان کے درمیان فاصلہ ایسے جیسے نہ ہو، فاصلہ ہی نظر نہ آئے، وگرنہ حقیقت میں وہ واجب ہے، یہ ممکن ہے۔ واجب اور ممکن کے درمیان خود ایک بہت بڑا فاصلہ ہے کہ اس کا وجود وجود ذاتی ہے، اس کا وجود غیری ہے، یہ محتاج ہے، یہ فقر رکھتا ہے، یہ نیاز مند ہے۔ لہٰذا ان مطالب کو اگر دقت سے دیکھا جائے تو ان مطالب کو بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے انسان کو توسل کی ضرورت ہے۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے حضور جو جبین نیاز ہے اسے خم کرنے کی ضرورت ہے، انسان توسل کرے، گڑ گڑائے، اور ان مطالب کو بغیر توسل کے، بغیر جو ہے وہ خداوند متعال سے تقاضا کیے بغیر انسان ان کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم الفاظ کو ترجمے کی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے، لیکن حقائق ان سے بہت بلند ہیں۔ یعنی انسان جو خداوند متعال پر امید رکھتا ہے، رجا رکھتا ہے، اس امید اور رجا کا جو اگر کیفیت میں اضافہ ہوتا جائے، شدت ہوتی جائے، اور انسان اگر خود کو کنٹرول نہ کر پائے تو امید میں انسان اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ بس اوقات انسان کہتا ہے کہ بس مجھے تو خداوند متعال نے گویا کہ جنت کا پروانہ دے دیا ہے، بس یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی انسان اس قدر خداوند متعال پر امیدوار ہو جاتا ہے، جبکہ خوف کا مظہر جو ہے وہ اظہار ادب ہے۔ یعنی اگر انسان خداوند متعال کے حضور خائف ہوگا تو اس انسان خائف کا لازمہ یہ ہے کہ یہ اپنی حدود اور حریم کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ خداوند متعال کے حضور مؤدب ہوگا، اظہار ادب کرے گا، اس کے حضور معصیت کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے قوانین سے تجاوز کرنا یہ تو محال ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم مفسر قرآن کی عبارت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، شاید وہاں یہ کلمات زیادہ واضح الفاظ میں موجود ہوں، ہماری لسان سے اور ہماری عبارت سے اور تعبیر سے ممکن ہے کوئی پیچیدگی آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے، لہٰذا مصنف کو دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مرحوم مفسر قرآن فرما رہے ہیں 11 ادب نگہ داشتن، یعنی ادب کا خیال رکھنا، ادب کی حفاظت کرنا، حد ادب میں رہنا، دائرہ ادب میں رہنا۔ مختلف الفاظ آپ اس کے ترجمے کے طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جو 10واں مورد بیان ہوا تھا وہ تھا ارادت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب نگہ داشتن نسبت بے جناب مقدس حضرت رب العزہ و خلفائے او، یعنی خداوند متعال اور اس کے خلفاء کے سامنے جو ہے وہ انسان ادب کا اظہار کرے اور ادب کے دائرے میں رہے۔ و این معنی، یعنی خداوند متعال کے حضور ادب کے دائرے میں رہے،
اس ادب کے دائرے میں رہنے کا اور ارادت اور محبت کا جو معنی ہے جو 10ویں درس میں بیان ہوا، ان کے درمیان فرق موجود ہے۔ چه فرقی یعنی ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں چه معنی ادب عبارت است، یعنی انسان جو ادب میں ہے تو ادب کا مطلب یہ ہے از توجہ بے خود کے مبادا از حریم خود تجاوز نہ شدے، یعنی انسان اپنے دائرے میں رہے اور ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ کہیں وہ اپنی حد کو کراس نہ کرے، اپنی حد سے آگے نہ بڑھ جائے، حد کے اندر رہے اور حد ادب میں رہے۔ و چنانچہ خلاف مقتضائے عبودیت است از او زیرا کہ ممکن است، زیرا کہ ممکن الوجود در برابر واجب حد و حریم دارد، کہ انسان جو ممکن الوجود ہے یہ ممکن ہمیشہ واجب کے مد مقابل محدود ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، اس کی ایک حدود ہے، یہ اس دائرے اور حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ممکن کو اپنے دائرے میں رہنا ہے، اور دائرے میں رہنے کا لازمہ یہ ہے کہ ادب کی حفاظت کرے، یعنی ادب کی رعایت کرے۔ لازم حفظ این ادب رعایت مقتضیات عالم کثرت است، یعنی انسان جب ادب کی حفاظت کرے گا، ادب کے دائرے میں رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم کثرت کے جو لوازمات ہیں، یہ جو محدودیت زمان و مکان انسان کے ساتھ ایک چپک چکی ہے، جو عالم کثرت کا لازمہ ہے، یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ پس ادب کا مطلب یہ ہے کہ عالم کثرت کی جو محدودیت ہے اس کا انسان جو ہے اس دائرے سے تجاوز نہیں کر سکتا ہے، اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ خداوند متعال کے حضور ادب کا اظہار کرے گا۔ جبکہ ارادت اور محبت کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ انسان دائرے میں رہے، وہاں انسان دائرے سے بڑھ جاتا ہے، وہاں انسان جذب ہو جاتا ہے خداوند متعال اور حضرت احدیت میں۔ لہٰذا ارادت و محبت انجذاب است، یعنی جذب ہونے کا نام ہے۔ بے حضرتی احدیت یعنی حضرت احدیت میں انسان کا جو ہے وہ جذب ہونا، اس کا نام ہے ارادت اور محبت۔ اس کا لازمہ وحدت کی طرف جا کر نکلے گا، یعنی اگر انسان ارادت اور محبت میں خداوند متعال کے اس قدر قریب آ جائے کہ انسان اس کی ذات میں خود کو فنا کر دیتا ہے، انسان اس میں فنا کر دیتا ہے، اس کے اسماء و صفات میں خود کو فنا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یعنی میں کچھ ہوں ہی نہیں، صرف وہی وہ ہے اور اسی کی حقیقت جو ہے وہ حکم فرما ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا کان اللہ ولم یکن معہ شیء، کہ اللہ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں تھی۔ سوال ابھی اللہ ہے اور کوئی چیز اس کے ساتھ ہے؟ تو کہیں گے نہیں، الآن کما کان، ابھی بھی اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ ہے وحدت، یعنی اس کے سامنے، اس کے حضور، اس کے عرض میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہی وہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ سارا جہان دیکھ رہے ہیں یہ اس کے مد مقابل نہیں ہے، اگر مد مقابل لے کر آئیں تو یہ سب جو ہے وہ اس کے شریک باری کا جو ہے وہ تصور پیدا کریں گے، جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ ایک نہایت ہی ظریف تفاوت پایا جاتا ہے ادب میں اور ارادت میں۔ ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، اپنی حد میں رہے، جبکہ ارادت کا مطلب ہے انسان جو ہے وہ انجذاب کی کیفیت میں آئے اور خود کو اس ذات کے اندر فنا کر دے۔ جب اس ذات میں فنا کر دے گا تو پھر انسان کی تو اپنی حد برقرار نہیں رہے گی اور انسان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا فرماتے ہیں نسبت ارادت و ادب مانند نسبت واجب است بے حرام در احکام، یعنی آپ اگر ادب کی جو نسبت ہے اس کا مقایسہ کرنا چاہیں ارادت کے ساتھ تو ایسے ہی ہے جیسے فقہی احکام میں واجب اور حرام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت سنجی کی جا سکتی ہے، واجب واجب ہے، حرام حرام ہے۔ اسی طرح سے ادب اور ارادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، جیسے واجب اور حرام ایک دوسرے کے اپوزٹ میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ چہ سالک در اتیان واجب توجہ بسوئے محبوب دارت، یعنی سالک جب واجب کو انجام دے رہا ہے تو یہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہے۔ آگے
ودر اجتناب از حرام توجہ بے حریم خود دارد، یعنی جب وہ حرام کا جو ہے وہ اس سے دوری کرتا ہے تو وہ اپنی جو حدود ہیں ان کو مد نظر رکھتا ہے کہ یہ وہ حد ہے، مجھے اس حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، آگے قدم نہیں بڑھانا ہے۔ اگر میں اس حد سے آگے قدم بڑھاؤں گا تو یہ وہ حد ہے جس سے خداوند متعال نے مجھے منع کر رکھا ہے، اور جب میں خداوند متعال کے منہی سے آگے قدم بڑھاؤں گا تو میں معصیت کار ہو جاؤں گا، میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ لہٰذا انسان اپنی حد میں رہتا ہے۔ ودر اجتناب از حرام توجہ بے حریم خود دارت، اپنی حد پر توجہ کرتا ہے۔ تم بدا از حدود امکانی و مقتضای عبودیت خود خارج نہ شود، تاکہ انسان عالم امکان کی حدود میں رہے، تاکہ انسان عبد کی حد سے تجاوز نہ کرے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہی باقی رہے۔ لیکن اگر انسان اس دائرے سے خارج ہو جائے گا تو اب انسان کو عبد نہیں کہہ سکتے، اب انسان کو نافرمان کہا جائے گا، اب انسان کو گناہگار کہا جائے گا، اب انسان کو معصیت کار کہا جائے گا۔ لہٰذا انسان واجب کو انجام دیتا ہے اور حرام میں اپنی حد کے اندر رہتا ہے، اپنی حد سے آگے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ودر حقیقت بازگشت ادب بسوئے اتخاذ طریق معتدل بین خوف و رجا است، یعنی حقیقت میں یہ ہے کہ ادب کو اگر دقت سے دیکھا جائے تو ادب کہا جائے گا کہ حقیقت میں درمیانہ راستہ ہے، یعنی حد اعتدال ہے۔ کس کے درمیان؟ خوف کے درمیان اور رجا کے درمیان۔ خوف میں انسان خداوند متعال سے خوف زدہ ہوتا ہے، رجا میں انسان امیدوار ہوتا ہے۔ خوف میں انسان اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے اعمال کو انجام دیتا ہے، رجا میں انسان اپنی حد سے آگے قدم بڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، وہ خدا بہت رحیم ہے، وہ کریم ہے، لہٰذا وہ مجھے معاف کر دے گا۔ لہٰذا انسان ادب کے دائرے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وَلَازِمَ عدم رعایت ادب کثرت انبساط است، یعنی اگر انسان ادب کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان مزید جو ہے وہ اپنے دائرے کو پھیلاتا جائے اور آگے بڑھتا جائے۔ اور چون از حد گزرد مطلوب نہ خواہد بود، اور جب انسان اپنے دائرے سے ہی باہر نکل جائے گا تو یہ خداوند متعال کے جو ہے وہ مطلوب واقعہ نہیں ہوگا، خداوند متعال سے پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ انسان ہے جو اپنے دائرے سے آگے نکل چکا ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء اور عرفاء جو ہیں وہ ان دونوں حدود میں درمیانہ روی کا جو مظاہرہ ہے وہ بہت کم کرتے ہیں۔ کامل شخصیات کے جو ان خوف و رجا کے اندر اعتدال میں ہوں اور اعتدال میں جنہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہو، وہ صرف اور صرف حضرات معصومین علیہم الصلاۃ کی ہستیاں ہیں۔ معصومین علیہم الصلاۃ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ جتنا بھی کمال حاصل کر لیں، یا وہ خوف کی طرف مائل ہوں گی یا رجا کی طرف مائل ہوں گی، ان دونوں میں اعتدال تک پہنچنا بہت دشوار ہے۔ لہٰذا اگر مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رضوان اللہ علیہ کے جو حالات زندگی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو وہ مقام انبساط رکھتے تھے، یعنی ان کی ارادت، ان کی محبت جو ہے وہ ان کے خوف پر غالب تھی۔ لہٰذا وہ ارادت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، زیادہ خائف نہیں ہوتے تھے خداوند متعال سے۔ لیکن اگر آپ دوسرے بزرگان میں دیکھ لیں، جیسے مرحوم حاج شیخ بہاری حمدانی ہے، تو ان کی بھی ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ بھی انبساط کی کیفیت میں ہوتے تھے اور ان کی ارادت بھی خوف پر غالب ہوتی تھی۔ لہٰذا ان کی زندگی میں متعدد اگر حالات زندگی کا آغا بہاری کا جائزہ لیا جائے تو مزاح بہت زیادہ ان کی زندگی میں قابل مشاہدہ ہے، نہ ایسا مزاح کہ جو شریعت مقدسہ مطہرہ میں یا اخلاقیات میں یا سیر و سلوک میں جس کی مذمت کی گئی ہو، ایسا مزاح کہ جو ایک سبق آموز ہو، جو تعلیم دینے والا ہو، جو خود حقائق کو جو ہے وہ برملا کرنے والا ہو، ایک ایسی کیفیت ان کی زندگی میں مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ جبکہ آغا حاج مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے اگر حالات زندگی کو مشاہدہ کیا جائے تو ان کی زندگی میں مقام خوف، مقام رجا پر غالب تھا، اور انبساط کی کیفیت تھی ان کی جو زندگی میں، یعنی وہ ابنائے دنیا سے یا
دنیا سے دوری اختیار کرتے تھے، جسے ہمارے ہاں کہا جائے گوشہ نشینی یا کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ ان کی زندگی میں قابل مشاہدہ ہے۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ انبساط یعنی پھیلنا، انبساط کسے کہتے ہیں؟ یعنی پھیلنا، یعنی بڑھا دینا، یعنی اپنے دائرے کو آگے وسیع کر لینا۔ مثلا میری حدود اگر 2 کلومیٹر ہے تو میں اب اپنی حدود کو بڑھا کر 3 کلومیٹر لے جاؤں، 10 کلومیٹر لے جاؤں، یعنی اپنے دائرے کو بڑھا دینا۔ تو اگر انسان خداوند متعال سے محبت رکھتا ہے تو محبت میں آہستہ آہستہ اپنے محبوب کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور اپنے دائرے کو بڑھاتا جاتا ہے۔ جبکہ انسان اگر ادب کو مد نظر رکھے اور ادب کی کیفیت اس کے اوپر غالب ہو تو انسان اپنے دائرے کو محدود کرتا جاتا ہے اور سمٹتا جاتا ہے کہ کہیں خداوند متعال کے حضور گستاخی نہ ہو جائے۔ تو مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور مرحوم بہاری حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں انبساط کی کیفیت تھی کہ یہ خداوند متعال کے حضور جو ہے وہ بڑھتے تھے، اور خداوند متعال کے حضور ان کا محبت کا دائرہ جو ہے وہ وسیع تھا۔ اور ایسے عرفاء کو کہ جن کی ایک ایسی کیفیت ہو، ایسے عرفاء کو خراباتی کہا جاتا ہے۔ خراباتی کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ خراب کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جو یعنی منہدم ہونے والی ہو، خراب ہونے والی ہو، یا جہاں پر جو ہے وہ ایک سالم چیز آ کر شکستہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، اسی جگہ کو خرابات کہتے ہیں۔ اور ایسے عرفاء کو خراباتی کہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ ہمیشہ ایک ایسے میکدے میں ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل آ کر زائل ہو جاتی ہے، اور وہاں یہ جو ہے وہ اس کی مے کو پینے کے بعد اس کی جو مے کے جو خمار ہے اس میں مست ہوتے ہیں، اور اس کی محبت میں یہ ایک درجہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ایک درجہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور انبساط کی ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن وہ عرفاء جیسے مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے جن میں خوف کا پہلو زیادہ ہو، تو ایسے عرفاء کو اور ایسی شخصیات کو اصطلاحاً مناجاتی کہا جاتا ہے، یعنی یہ خداوند متعال سے مناجات کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا انسان کو عارف خراباتی ہونا چاہیے یا عارف مناجاتی ہونا چاہیے؟ تو یہاں جواب یہی دیا جائے گا کہ ان دونوں کے درمیان جو اعتدال کا راستہ ہے، انسان کو اس راستے کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ اب ہماری گفتگو کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ یہاں سے استخراج کریں کہ مرحوم بہاری حمدانی یا مرحوم علی قاضی طباطبائی یا مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اعتدال سے خارج تھے۔ نہیں، ایسا ہرگز کہنے کا مطلب نہیں ہے، یہ بزرگ شخصیات ہیں۔ لیکن یہاں جو مفسر قرآن نے عبارت تحریر کی ہے، ان عبارت سے یہی کلمات بیان ہو رہے ہیں کہ ان کے وجود میں خوف بھی تھا اور رجا بھی پائی جاتی تھی، منتہا رجا کا پہلو خوف کے پہلو سے زیادہ غالب تھا، جبکہ مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی میں خوف کے پہلو کو غلبہ حاصل تھا۔ لہٰذا ایک نہایتی ظریف اور نہایتی باریک تفاوت یہاں پر پایا جاتا ہے کہ در حقیقت علی قاضی طباطبائی مناجاتی بھی تھے اور خراباتی بھی تھے، لیکن ان میں خراباتی پہلو مناجاتی پہلو کے نسبت غالب تھا، اور مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی ان میں بھی یہی دو کیفیتیں تھیں، منتہا مناجات کا پہلو ان میں زیادہ تھا جو خراباتی کیفیت ہے اس کی نسبت۔ لہٰذا فرماتے ہیں وآن عبارتس، یعنی حد اعتدال دونوں صورتوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وآن عبارتست از حائز بودن کمال انبساط در عین کمال خوف، یعنی انسان انبساط کی کیفیت کے کمال کا جو ہے وہ حامل ہو، لیکن اس کے ساتھ اس میں خوف جو ہے وہ بھی کمال کے مرتبے پر فائز ہو۔ وَإِن معنی فقط در ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام موجود ہے، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اس مرحلے میں کمال کے مرتبے پر ہے، باقی جو جتنے بھی عرفاء ہیں ان میں یہ چیز کمال نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں برگردیم برسر مطلب و محصل آن کے، یعنی ہم خلاصہ مطلب کی طرف لوٹیں اور اپنے اصلی مطلب کی طرف بیان کریں کہ ادب کہنا کسے چاہتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ صرف جو گفتگو چل رہی تھی یہ ادب اور ارادت اور محبت کے درمیان تفاوت کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو 10واں مورد ہم نے ارادت سے متعلق بیان کیا وہ ارادت ہے، اور اب جو 11واں مورد ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے ادب کی حفاظت کرنا اور دائرہ ادب میں رہنا۔ تو کہتے ہیں آن کے ادب آن اس کے ممکن
حدود امکانی خود را فراموش نہ کند کہ انسان جو ممکن الوجود ہے یہ اپنی امکانی حد کہ یہ ممکن ہے تو اسے ممکن کی حد میں ہی رہنا ہے، یہ اس حد سے تجاوز نہ کرے، انسان اپنی حد کو کبھی فراموش نہ کرے۔ لذا چون وقتی در نزد حضرت صادق سخنی کے درمیان آن شائبه از غلو در حق آن حضرت بود به میان آمد، آن حضرت فوراً به خاک افتاده و جبین مبارکش را به خاک مالید۔ یعنی جب حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور حضرت کے فضائل کو بیان کیا گیا اور ایسے کمالات حضرت سے متعلق بیان ہونا شروع ہوئے کہ جن میں ایسی جو ہے وہ گمان پایا جاتا تھا کہ جیسے غلو آمیز ہوں، یعنی غلو نہیں تھا لیکن ایسا ایک شائبہ کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا یا ایسا گمان کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ کلمات غلو پر مشتمل ہیں اور حضرت امام صادق کے مقام کو ان کی حد سے بڑھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق فوراً سجدے میں چلے گئے اور خداوند متعال کے حضور اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ کر اپنی ذلت اور اپنی حقارت کا اظہار کیا کہ میں خداوند متعال وہ عظیم ہے، میں جو ہے وہ اس کے حضور کچھ بھی نہیں ہوں، میں اس کا عبد ذلیل خاضع، اس طرح کے جو ہے وہ اظہار کیا کہ نہیں میں جو ہے وہ ذات عظیم ہے۔ لہٰذا مرتبہ کمال از ادب آن است، یعنی ادب کے مرتبے کا کمال وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان سالک در ہمیں احوال خود را در محضر حضرت حق سبحانہ و تعالی حاضر دانستے، یعنی انسان در ہمیشہ خداوند متعال کے حضور حاضر ہے، و در حال تکلم و سکوت و خوردن و خوابیدن و سکون و حرکت و بالآخر در تمام حالات و سکنات و حرکات ادب را ملحوظ دارد، یعنی سالک تمام حالات میں ادب کی رعایت کرے، ادب کو مد نظر رکھے، یعنی اگر وہ گفتگو کر رہا ہے، اگر وہ خاموش ہے، اگر وہ کھا رہا ہے، اگر وہ سو رہا ہے، اگر وہ سکون کی حالت میں ہے، اگر وہ حرکت کی حالت میں ہے، یعنی اپنی تمام حرکات و سکنات میں سالک ادب کا لحاظ رکھے اور دائرہ ادب میں رہے، یعنی حد ادب میں رہے۔ و اگر سالک پیوستے توجہ بے اسماء و صفات الہی داشتے باشد، یعنی اگر سالک دائماً خداوند متعال کے اسماء اور خداوند متعال کی صفات کی طرف متوجہ ہو تو قہرن ادب و کوچکی بر او مشہود خواہد بود، تو انسان کے وجود سے نمایاں اس ادب کے آثار اور اس کی تجلیات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی کہ انسان مؤدب ہے اور خداوند متعال کے حضور ادب کا اظہار کر رہا ہے۔ یہاں ہماری آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں ختم ہوتی ہے۔ آئندہ گفتگو میں جو موارد ہیں، ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرحوم مفسر قرآن نے ٹوٹل اس چیپٹر کے اندر جو ہیں وہ 25 آداب کو بیان کیا ہے، یعنی 25 شرائط کو بیان کیا ہے جنہیں ایک سالک نے سیر و سلوک کے دوران ان چیزوں کی رعایت کرنی ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں 11 موارد کو بیان کر دیا، مزید آگے جو ہیں وہ باقی ماندہ موارد جو ہیں اسے ہم آپ کی خدمت میں کچھ ایام کی تعطیل کے بعد، یعنی ابھی ہمارا یہ آج آخری درس ہے اور کچھ مدت ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس رسالہ لب لباب کے دروس کو پیش نہیں کر پائیں گے، چونکہ ہم حالت سفر میں ہیں اور سفر کی حالت میں ہم ان دروس کو باقاعدہ آپ کی خدمت میں تقدیم نہیں کر سکتے، پیش نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ باقی جتنے بھی موارد رہ گئے ہیں انشاءاللہ جب ہم واپس مستقر ہوں گے مشہد الرضا میں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان موارد کو بیان کیا جائے گا۔ البتہ سفر کے دوران اگر ہمیں کہیں موقع ملا کچھ گفتگو کرنے کا، کچھ درس دینے کا، تو ہم اگر ہو سکا اس کو ریکارڈ کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات یا کوئی سہولیات ہوئیں تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وگرنہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری تمام مشکلات کو برطرف کرے، آپ کی تمام مشکلات کو برطرف کرے۔ خداوند متعال ہماری عقیدتی، ہماری اخلاقی، ہماری روحانی مشکلات کو برطرف کرے۔ خداوند متعال ہمیں اپنے نور معرفت سے
جو ہے وہ مالا مال کرے، حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی نورانی معرفت عطا کرے۔ خداوند متعال ان نورانی معارف کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال تمام جو حاسدین ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خداوند متعال تمام آفات و بلیات سے ہماری حفاظت کرے، آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ خداوند متعال ہمارے رزق میں، تقوی میں وسعت عطا فرمائے، رزق عقیدت میں، رزق عزا میں، رزق معرفت میں، رزق حلال میں، رزق اولاد میں، اور جتنے بھی انسانوں کی جو رزق ہیں ان میں خداوند متعال برکت دے اور ہماری تمام تر مشکلات کو برطرف فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کی نیابت میں ہمارے نائب یہاں مشہد الرضا میں آپ کی طرف سے زیارت بھی کریں گے، ہماری طرف سے بھی زیارت کریں گے، اور خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت صاحب العصر والزمان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ دوبارہ یہ سلسلہ عنقریب آپ کے ساتھ شروع ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔